بریک سے پہلے ہم اسلام آباد ہائی کورٹ کے ایک معاملے میں بات کر رہے تھے. ایک اور معاملہ لاہور ہائی کورٹ میں بھی شروع ہو گیا ہے اور جو لطیف کھوسہ صاحب ہیں انہوں نے ایک پٹیشن دائر کیا ہے کہ جی ہمیں 22 مارچ کو لاہور میں جلسے کی اجازت دی جائے. تو اس پر جو لاہور ہائی کورٹ کے جسٹس فاروق حیدر صاحب ہیں انہوں نے آئی جی پنجاب اور ہوم سیکرٹری پنجاب سے کل جواب مانگ لیا ہے. میرا سوال آپ سے یہ ہے بیرسٹر عمیر نیازی صاحب، پہلے بھی آپ کی پارٹی جو ہے اس نے لاہور میں جلسے کے لیے اجازت مانگی تھی، آپ کو اجازت نہیں ملی. اب آپ نے پھر عدالت کے ذریعے ایک درخواست دائر کر دی. آپ 22 مارچ کو جلسہ کر کے کیا کرنا چاہتے ہیں؟ دیکھیں، پولیٹیکل پارٹیز جلسہ کرتی ہیں، ایک اپنا جو پوائنٹ آف ویو ہے لوگوں تک تو کنوے کرنا ہوتا ہے. خالی دیکھیں میڈیم ٹاک شوز یا اور طرح سے تو نہیں ہے نا کہ آپ اخباروں کی زینت بنے. یہ آپ نے اپنی پولیٹیکل فورس کو انگیج کرنا ہے اور بار بار آپ ریئلائز کراتے ہیں کہ لوگوں کو کہ ہم جس موقف کے لیے نکلے ہیں اس موقف کے ساتھ کھڑے ہیں. اور لاہور دیکھیں ایک سیاسی قلعہ ہے، لاہور سے ہی تمام موومنٹس چلتی ہیں اور اب اس وقت سمجھتے ہیں کہ ایک گراؤنڈ رائپ کھڑا ہے. اس وقت تحریک انصاف کو انیشیٹو لینا چاہیے، خاص طور پہ پوسٹ 26 نومبر کوئی ایک میجر ایکٹیویٹی تحریک انصاف نے نہیں اس طرح سے کی پنجاب میں. تو یہ ایک سٹیپ ان رائٹ ڈائریکشن ہے، کرنا چاہیے. اچھا، تو آپ کا کیا خیال ہے جی، ان کو اجازت مل جانی چاہیے؟ اجازت مل جائے تو دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے گا، وہ آپ کو بتا دیں گے ہم کتنے پاپولر ہیں. میں سمجھتا ہوں اب بالکل ان کو اجازت مل جانی چاہیے اور اجازت کے لیے اپلائی کریں. اب تمام تر دیکھیں نا، شارٹ کٹس کے یہ عادی ہو چکے ہیں. یہ کہتے ہیں کسی طرح بس ہم ایسے رستے سے آ جائیں جس میں ہمیں کوئی محنت نہ کرنی پڑے، کوئی معاملہ نہ ہو. اب ڈائریکٹ ہائی کورٹ میں آپ نے درخواست دے دی. پہلے تو آپ کوئی وہاں پہ ضلع انتظامیہ کو دیتے درخواست، جس پہ کوئی آرڈر آتا. اگر وہ آرڈر نہیں دیتے تو پھر آپ پٹیشن فائل کرتے. درخواست تو ساتھ لگائی ہوئی ہے نا. اگر درخواست پہ کوئی اسپیکنگ آرڈر نہیں پاس کیا ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن نے، جو کہ میرے علم میں نہیں ہے کہ واقعتاً کوئی درخواست دی گئی ہے یا نہیں دی گئی، اور اب رہ گئے ہیں ٹوٹل میرے خیال سے 2 سے 3 دن، تو پتہ نہیں عدالت نے اتنے شارٹ ٹائم میں 22 کو اگر کرنا ہے تو 21 کو ظاہری بات ہے بائی 21 کو آپ کو چاہیے ہوگی. میں نہیں سمجھتا کہ یہ جلسہ کر پائیں گے. برکیف اجازت ان کو مل جانی چاہیے تاکہ دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے. اس پاپولسٹ اپروچ یا جو پاپولیرٹی کا گھوڑا ہے اس یا غبارہ ہے، اس میں سے بھی ہوا نکل جانی چاہیے. اچھا، آج جی اسلام آباد کی ایک اینٹی ٹیررسٹ کورٹ جو ہے اس نے اپوزیشن لیڈر عمر ایوب صاحب کے وارنٹ گرفتاری جاری کر دیے ہیں کہ جی وہ پیش نہیں ہوئے تو ان کو گرفتار کرنے کا حکم دے دیا گیا ہے. تو عمیر نیازی صاحب، آپ وکیل بھی ہیں، تو یہ بتائیں کہ آپ نے اپنے اپوزیشن لیڈر کو یہ بتایا نہیں ہے کہ ان کو ہر عدالت میں پیش ہونا چاہیے ورنہ ان کی گرفتاری کا خطرہ ہے؟ بالکل. اب دیکھیں جگہ جگہ کیسز ہوں. آج وہ ایک انہوں نے کنٹینر کے تالے توڑنے اور بسکٹ چوری کا بھی ان پہ الزام ہے، وہ ادھر بیل خارج ہوئی ہے. تو اب وہ دیکھیں نا، ایک جگہ پیش ہوئیں، حسن عبدال پیش ہوئیں، اسلام آباد پیش ہوئیں، کدھر پیش ہوئیں، ایک شخص ہے. اور جس طرح کے کیسز بنائے جا رہے ہیں وہ بھی آپ کے سامنے ہے. خالی مقصد یہ ہے کہ اپوزیشن لیڈر ہے ایوان میں آ سکے. حالانکہ آج دن تھا، اسمبلی کا دن تھا، آج ان کا فلور آف دا ہاؤس پہ ہونا ضروری تھا، وہ نہیں تھا. وہ اپنے کیسز کی پیروی میں اسی طرح کبھی کس ضلع میں ہوتے ہیں کبھی کس ضلع میں ہوتے ہیں. تو بیرسٹر عقیل ملک صاحب، اب اگر ان کو اسلام آباد پولیس گرفتار کر لیتی ہے تو لیگل پوزیشن کیا ہے؟ اب آپ بطور وکیل مجھے بتائیں کہ وہ کہہ سکتے ہیں کہ بھئی میں تو اپوزیشن لیڈر ہوں، میں تو اسمبلی میں تھا. دیکھیں، میں پہلی تو بات ہے کہ ان کے خلاف کیسز کیا ہیں، وہ کم از کم ان کے خلاف تقریباً اب کیسوں کی تعداد جو ہے وہ 70 کے قریب ہو چکی ہے. لیکن اگر واقعتاً جس طرح یہ کہہ رہے ہیں کہ بسکٹ چوری کے ہیں تو پھر تو یہ آپ کے خیال میں صحیح ہے؟ نہیں، میرے نہیں خیال میں نے تو دیکھی. آپ کے خیال میں ان کو بسکٹ کھانے کا بہت شوق ہے؟ پتہ نہیں، میرے خیال سے بانٹنے کا شوق ہو بھی سکتا ہے. نہیں دیکھیں، کوئی ایسی بات نہیں ہے. کنٹینر کا تالا توڑا، ہاں وہ تو اس میں توڑا جا سکتا ہے، بسکٹ نکال کے وہ تو پارٹی کی لیڈرشپ کی روایات بھی ہیں کچھ اس حوالے سے. چلیں برکیف میں یہ ضرور کہہ سکتا ہوں روایات وہ پھر ڈیٹیل لمبی جائے گی، لیکن نہیں، میں یہ آپ کو بصیرت وکیل بتا سکتا ہوں کہ دیکھیں جو ان کے مقدمات ہیں وہ تو ان کو فیس کرنے ہیں. اور بالکل جو رولز ہیں، جو تمام تر پروسیجر ہے، وہ ایک ممبر ہیں ہمارے ہاؤس کے اور بالکل وہ MNA ہیں اور لیڈر آف دی اپوزیشن ہے، اور ان کو اگر اریسٹ کرنے سے پہلے انٹیمیشن جو ہے وہ ضروری ہے اسپیکر کو، اور ان کو بتانا ضروری ہے کہ جی فلاں مقدمے میں جو ہے ہم فلاں کیس میں ہم ان کو اریسٹ کر رہے ہیں. اور یہ نہیں ہے کہ میں اور یہ وکیل تو ہیں ہی، لیکن اب ہم اگر MNAs بن گئے ہیں تو ہم کوئی قانون یا آئین سے بالاتر ہیں. ہم بالکل بالاتر نہیں ہیں. ہم ایز ریگولر ایز اینی ادر سٹیزن آف پاکستان یا پاکستانی شہری ہم اسی طرح ریگولر لوگ ہیں.
ہم بالکل قانون سے کوئی ماورائے آئین یا قانون نہیں ہے. ایم این ایز بن کے ہم کمزور پوزیشن میں چلے گئے ہیں. ایز لائر زیادہ تگڑی پوزیشن میں تھے. بات ہے پولیٹیکل فورسز کی اس ملک میں سپیس ختم ہو چکی ہے, یہ ہمیں ریئلائز کرنا پڑے گا. ہم تو فیس کر رہے ہیں, باری ان کی آنے والی ہے. بیرسٹر عمیر نیازی صاحب, جب شہباز شریف صاحب اپوزیشن لیڈر تھے تو ایک دفعہ نہیں, ان کو بھی 2 دفعہ گرفتار کیا گیا اور ان کو بھی جیل بھیجا گیا تھا, تو اس وقت پولیٹیکل فورسز کی سپیس کم نہیں ہو رہی تھی؟ نہیں, یہ گریجول پروسیس ہے نا, کرتے کرتے آج بہت نیچے ہم پہنچ گئے ہیں. اور دیکھیں ہمارا عدم برداشت تو ایک دوسرے کے خلاف ہے ہی ہے, مگر اس میں ہم ریئلائز نہیں کر رہے. ہم نے گھر میں ایسی قوتوں کو گھسا لیا ہے کہ اب گھر ہمارا نہیں رہا. اب ہمیں یہ سوچنا پڑے گا, اور یہ جتنی جلدی ریئلائزیشن ہو جائے گی, کیونکہ انہوں نے کھل کے بات نہیں کی, مگر میں سمجھتا ہوں کہ نواز شریف کا نہ آنا ایک بہت بڑا میسیج تھا. اچھا, آپ کے خیال میں وہ جان بوجھ کے نہیں آئے؟ 100%. 100% کیوں کہہ رہے ہیں آپ؟ کیونکہ وہ اس چیز کو اون ہی نہیں کر رہے اس طرح سے. دیکھیں اس چیز کا تو پولیٹیکل اس کا مطلب ہے کہ نواز شریف صاحب ایک بہت سمجھدار آدمی ہیں, انہوں نے آپ سمجھداری ان کا کی مظاہرہ سمجھداری کیا. اور عقل و دانش پر اپنی تصدیق کی مہر سب کر رہے ہیں. دیکھیں کیونکہ جو یہ چیز کرنے جا رہے ہیں, یہ وہ دیکھیں یہ 2 طرح کے کھیل کھیل رہے ہیں. ایک طرف سے اپیز کر رہے ہیں اسٹیبلشمنٹ کو. اپیزمنٹ میں جو ہے نا پی ایم صاحب نے حد کر دی ہے, ٹھیک ہے, اتنا تابع دار اور کوئی ملے گا نہیں جو انہوں نے تابع داری کی. دوسرا انہوں نے پولیٹیکل سائیڈ اپنی بچانے کے لیے نواز شریف کو ان ایکشن سے آئسولیٹ رکھا. ہمیں تو یہ خبر ملتی ہے کہ جی عمران خان صاحب اپنے سی ایم کے پی کے سے کافی ناراض ہیں. ان کا یہ خیال ہے کہ تم محسن نقوی کے ساتھ بڑی تصویریں کھنچواتے ہو, تو یہ ادھر بھی تو اپیزمنٹ ہو رہی ہے. دیکھیں اس کے بعد کسی اور کے ساتھ ان کی تصویر آپ کو نظر آئی ہے؟ اچھا, بات ہے اب وہ تصویریں نہیں بنواتے, سو ٹو اسپیک. سمجھدار آدمی.